بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے جو معاشرے اور حالات کی وجہ سے روپ دھارتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ہمیں خود پر اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، مگر یہی تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے، جس کے لیے انسان کی اپنی لگن اور چاہت شامل نہ ہو تو یہ بالکل ہی ناممکن سی چیز ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ اپنی خوشی اور سکھ کے سامنے مجھے ہر شے، ہر رشتہ، ہر جذبہ ہیچ لگتا، اور موقع کی مناسبت سے میں اپنے نفع کے بارے میں ہی سوچتی، مگر ابھی تک ایسا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ میں ایک انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے پاس رہنے کو چھت بھی نہیں تھی۔ میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ ماں بنگلوں میں کام کرتی تھی اور میرا باپ کبھی کبھار مزدوری کرتا تھا۔ کھلے میدان میں ہماری جھونپڑی کے علاوہ اور بھی بہت جھونپڑیاں تھیں اور سب ہی ایک جیسے طبقے کے تھے۔ ایک دن میں جھونپڑی کے باہر کسی کے نلکے سے برتن دھو رہی تھی تو وہاں مجھے ایک لڑکا دکھائی دیا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں لگ گئی، لیکن مجھے اب بھی اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھتے رہتے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی اور ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دی، اور ایک دن اس نے میرے لیے اپنی پسند کا اظہار بھی کر دیا۔ میرے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا۔ مجھے لگا میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے کہا ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی کہ میری زندگی میں کچھ تو بدلاؤ ہوگا۔ ویسے تو مجھے اپنی زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ سڑک پر سے گزرتے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا اور اپنے آپ کو کوستی کہ میں کس گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں۔ مگر زندگی اب ایک عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا اور ایک دن اچانک اماں گھر پر بہت سارا سامان لے کر آئیں۔ میں نے امی سے پوچھا یہ سب کیا ہے، تو امی نے بتایا بنگلے والوں نے تیرے لیے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اس میں کچھ شاندار کپڑے، کچھ تحائف اور زیورات بھی تھے۔ میں آنکھیں مل کر بے یقینی کی کیفیت سے نکلی اور کپڑے زیورات خود پر سجا کر جھومنے لگی۔ امی بولی تو بڑی خوش نصیب ہے، بنگلے والی بیگم صاحبہ کے چھوٹے بھائی تجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے تمہارے لیے یہ سامان دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لو۔ میں وہ سب دیکھ کر اتنی پاگل ہو گئی کہ میں نے فٹ سے کہا تو کر دو نا شادی، کیا رکھا ہے اس زندگی میں؟ تو نے یا ابا نے آج تک مجھے کیا دلایا؟ مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، پہننے کو دوسروں کے اترے ہوئے پرانے کپڑے، نہ عید پر نیا جوڑا، نہ موسم کا نیا جوڑا۔ میں نے سنگ دلی سے اپنے حالات کا گلہ کر دیا تو ماں نے بھی حامی بھر لی۔ ایک دن ماں نے بتایا کہ وہ لوگ اگلے ہی ہفتے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں بہت خوش تھی، وہاں مجھے کچھ سکون ملنے والا تھا۔ یوں چند دن صبر کے گزرے اور پھر میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 1 مہینہ گزرا تھا کہ اب روزانہ رات کو شوہر اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ میں امید سے تھی، میں دولت کی خواہش میں اس لڑکی کی محبت اور اس کے ساتھ کیے وعدوں کو بھول ہی گئی۔ بس ایک دن بنگلے سے ایک بڑی سی گاڑی آئی اور اماں ابا نے مجھے ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ اماں اس دن مجھے اتنی احمق لگی کیونکہ میں نے اسے خوش ہونے کے بجائے آنسو بہاتا دیکھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی ایک پارلر پر پہنچ گئی جہاں ایک عورت میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ 2 دفعہ امی مجھے اپنے ساتھ بنگلے پر لے کر گئی تھیں۔ وہیں اس عورت کو میں نے دیکھا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ تھیں۔ پارلر والی لڑکی نے مجھے سجایا سنوارا، مجھے خوبصورت لباس پہننے کو دیا۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے خود پر بہت پیار آیا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے ایک بنگلے پر لے گئے، وہاں میرا نکاح پڑھوایا اور ایک اور جوان سی بیگم صاحبہ مجھے کمرے میں لے گئیں۔ میری خوب آؤ بھگت کی، میں اپنی ماضی کو بھول کر اس جنت میں کھو گئی۔ سب اچھا ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، میرے شوہر کمرے میں نہ تھے۔ میں ان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ 2 دن بعد پھر ایسا ہی ہوا اور صبح بیگم صاحبہ کے سامنے اپنے شوہر کو میں نے کہا کہ آپ آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولے کچھ نہیں، وہ میں لان میں تھا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن مجھے تشویش ہونے لگی۔ میرے شوہر اور بیگم صاحبہ کا رویہ سرد ہونے لگا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت کم بات کرتے، شاید نہیں چاہتے تھے کہ میں ان سے مانوس ہو جاؤں۔
میں غریب لڑکی ضرور تھی لیکن زبردستی تو نہیں آئی تھی نا، مگر کیا کر سکتی تھی، یوں ہی دن گزرتے لگے۔ میں امید سے ہو گئی، یہ جان کر میرے شوہر اور بیگم صاحبہ بہت خوش ہوئے، میرا بہت خیال رکھا جانے لگا۔ ایک رات پھر میری آنکھ کھلی اور شوہر کو غائب پایا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، پاس پڑا جگ بھی خالی تھا، میں پانی پینے جا رہی تھی کہ سرگوشیاں سنائی دیں۔ میں سرگوشیوں کے قریب گئی، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں مجھ سے وعدہ کریں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا آپ اسے میری گود میں ڈال دیں گے۔ میرے شوہر نے کہا فکر نہیں کرو، وہ ہماری ہی اولاد ہوگی، وہ غریب ہے، لالچ میں آ جائے گی اور چند روپے دے کر وہیں چھوڑاؤں گا جہاں سے لایا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا پر آج آخری روزہ بھی گزر گیا، صبح عید تھی، ہماری شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا، میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اب یہ سن کر میرا وجود لرز اٹھا، میں نے شوہر کو آواز دینا چاہی لیکن ہمت نہ ہوئی۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیگم صاحبہ کوئی اور نہیں، میری سوتن تھی، وہ میرے شوہر کی رشتہ دار لگتی تھیں۔ میں غریب گھر کی ان پڑھ لڑکی تھی، پوچھا بھی نہیں تھا کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ یہ سب جان کر مجھے اچانک تکلیف شروع ہو گئی۔ میں درد سے کراہتے ہوئے دروازے پر گھسٹتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دروازہ میرے وزن سے کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ دونوں فوراً اٹھے، انہوں نے فوراً گاڑی نکالی، ہم نے ایک کلینک کا رخ کیا لیکن وہ بند تھا۔ ان دنوں کرونا کی وجہ سے ملک میں خوف پھیلا ہوا تھا اور کچھ عید کی وجہ سے بھی ہر طرح کا عملہ زیادہ تر چھٹی پر ہوتا تھا۔ میری نازک حالت دیکھتے ہوئے شوہر نے دوسرے کلینک کا رخ کیا، ہماری قسمت کہ وہ بھی بند ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری سوتن بولی کہ وہ ایک دائی کو جانتی ہیں لیکن اس کا پتہ معلوم ساتھ والی آنٹی ضرور جانتی ہوں گی، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ان کی بہو کی بھی ڈیلیوری اسی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس کی باتوں میں آ کر میرے شوہر مجھے گھر لے آئے اور میری سوتن ساتھ والے گھر چلی گئیں جہاں ہماری پڑوسن آنٹی رہتی تھیں جو بہت ہی نفیس اور بھلی خاتون تھیں۔ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، وہ ہمارے گھر آئیں، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا فکر مت کرو، وہ سکینہ دائی اس کام میں بہت ماہر ہے، پیسے بھی بہت مناسب لیتی ہے۔ میرے شوہر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں لے گئے تاکہ وہ جلدی سے اسے لے آئیں۔ میں بہت تڑپ رہی تھی، مجھے لگا کہ آج میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے استغفار کا ورد شروع کر دیا، مجھے اپنی ماں یاد آنے لگی۔ میں ماں باپ سے شادی کے بعد ایک دفعہ بھی نہ ملی تھی، کیونکہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے میرے ماں باپ کو کافی رقم دی اور یہ وعدہ لیا کہ وہ اب کبھی بیٹی سے ملنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ مجھے بھی جھونپڑی جانے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ آج مجھے احساس ہونے لگا کہ اس اذیت سے میری ماں نے مجھے پیدا کیا اور مجھے کبھی اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری سوتن میرے پاس بیٹھی حوصلہ دے رہی تھی لیکن وہ مجھے اب زہر لگ رہی تھی۔ میں اسے اپنی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی۔ 10-15 منٹ میں گاڑی گھر میں داخل ہو گئی اور ایک نقاب پوش دائی ہمارے گھر میں موجود تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی سی کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا، وہ بہت پرہیزگار معلوم ہو رہی تھی۔ نقاب پوش دائی نے کہا آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں تاکہ میں اپنا کام کروں۔ وہ اور میں اب کمرے میں اکیلے تھے۔ اس نے اب بھی نقاب نہ اتارا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے میرے جسم کی مالش کر کے مجھے سکون دینے کی پوری کوشش کی لیکن اب شدت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں زور زور سے اپنے بازو بستر پر مارنے لگی۔ ہاتھ مارتے مارتے میرے ہاتھ میں اس کی چادر کا پلو آ گیا جو کہ میں نے درد کی شدت میں ہی بھیج ڈالا اور مجھے بالکل اندازہ نہ ہوا۔ اللہ کا کرم ہوا اور میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میرے دل میں سکون بھر آیا۔ میں نے بے دہانی میں چادر کا پلو نہ چھوڑا جس سے اس کی چادر چہرے سے اتر گئی، مگر میں اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بچے کو قریب سے دیکھنے کی طلب ہوئی، وہ بچے کو لپیٹنے لگی اور اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور بچے کو پلنگ پر رکھتے ہوئے اپنی بڑی سی چادر سے خود کو چھپانے لگی۔ جب میری نظر پڑی تو مجھے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال صاف دکھائی دیے، وہ خود کو چھپا چکی تھی۔ میرے قریب آئی تاکہ اپنا کام ختم کر سکے۔ میں اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی۔ میرا یہ سوچ کر خوف سے برا حال ہو گیا کہ میری ڈیلیوری ایک مرد کے ہاتھوں ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے اپنی حالت پر بھی غور نہ کیا اور شور ڈال دیا۔
میں نے اپنے شوہر کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ فوراً کمرے میں دوڑے ہوئے آئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کوئی لڑکی یا عورت نہیں ہے۔ کہنے لگے عارفہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال دیکھے ہیں۔ میرے شوہر ہکا بکا رہ گئے۔ اب تو ہمسائی آنٹی بھی حیرت سے میرا منہ تکنے لگی، کیونکہ اس دائی کو وہی تو لائی تھیں، اور میری بات پر پریشان ہونے لگی۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں آنٹی، اس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے۔ اب میرے شوہر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ فوراً اپنا نقاب اتارو۔ میرے شوہر کا غصہ دیکھ کر وہ کانپنے لگا۔ اس نے نقاب نہیں اتارا بلکہ معافیا مانگنے والے انداز میں میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میرے شوہر نے خود ہی غصے سے اس کا نقاب کھینچ ڈالا۔ اس کے چہرے پر داڑھی صاف نمایاں تھی۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر آپے سے باہر ہو گئے۔ آنٹی اور بیگم صاحبہ بھی ہکا بکا رہ گئیں۔ اب میرے شوہر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے مارنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مرد بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ آنٹی نے مجھے صاف کپڑے پہنائے اور بیگم صاحبہ بچے کو صاف کر کے کپڑے پہنانے لگیں، پھر میرے ساتھ ہی لٹا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن میں اب تک خاموش تھی۔ خوشی کا سماں تھا اور ہمارے گھر میں تو عجیب ہی ماحول بن چکا تھا۔ میرے شوہر جب مار مار کر تھک گئے تو انہوں نے پولیس کو کال بھی لائی اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس بھی ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ یہ مرد عورت کا روپ دھار کر نہ جانے کب سے عورتوں کے بچے پیدا کرتا رہا ہے۔ یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں یہ سب کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مرد اب پولیس آفیسر کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ایک دفعہ اس کی کہانی سن لیں، جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ وہ انتہائی مجبور بے بس ہے۔ میرے شوہر نے اس کو 2 تھپڑ اور لگاتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی مجبوری ہے اور کیسی بے بسی ہے کہ تم اور کام چھوڑ کر معصوم عورتوں کی عزت کا تماشا بنا رہے ہو۔ تمہاری غلطی کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر پولیس آفیسر نے میرے شوہر کو صبر کا مظاہرہ کرنے کو کہا اور کہا کہ ہم اپنی کارروائی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کے سامنے ہی اس کی کہانی سن لی جائے۔ اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہی کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ سب حال میں موجود تھے۔ حال میں خوشی چھا گئی۔ سب لوگ بیٹھے تھے اور مجھے کمرے میں سب کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مرد جو دائی بنا ہوا تھا اس کی آواز بالکل زنانہ تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، لیکن میں نے جس کے ہاں پرورش پائی وہ ایک دائی تھی۔ وہ لوگوں کے بچے پیدا کیا کرتی تھی اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی اس سے یہ کام لیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ ایک دن ایک امیر خاندان کی بہو کے ہاں میری پیدائش ہوئی، لیکن خدا کی قدرت کہ نہ تو میں نر تھا اور نہ ہی مادہ، اور یہ بات میرے ماں باپ اور دادا دادی سے کسی صورت برداشت نہ ہوئی۔ انہیں میں کسی صورت قبول نہ تھی، بلکہ میں نے یہاں تک سنا کہ میری ماں نے تو مجھے اٹھانا دور دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے دائی ماں کی منت کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائے اور وہ اس کے بدلے میں بغاری معاوضہ بھی دیں گی۔ دائی ماں نے مجھے چند روپوں کی لالچ میں رکھ لیا اور میری پرورش شروع کر دی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت سرد ہونے لگا۔ وہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بہت کام لینے لگیں۔ مجھے سکون سے بیٹھا دیکھ کر انہیں اچھا نہ لگتا تھا۔ میں انہیں دائی ماں کہہ کر ہی پکارتی تھی، کیونکہ محلے والے بھی انہیں یہی بولتے تھے۔ میں 13 سال کی ہوئی تو میرے چہرے پر بال آنے لگے، جسے دیکھ کر ان کو مجھ سے اور نفرت ہونا شروع ہو گئی، اور اب تو انہوں نے مجھے باقاعدہ مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ مجھے مارتی، اور جس دن زیادہ غصہ آ جاتا تو مجھے کہتی تھیں کہ سکینہ، میں نے تجھے لالچ میں رکھ لیا تھا کہ تو ناچ گانا کرے گی، لوگوں کا دل خوش کرے گی اور میرے دن بدل جائیں گے، مجھے بیٹھے بیٹھے 4 روپے مل جائیں گے، میرا بڑھاپا سنور جائے گا، لیکن کمبخت تو چہرے سے مرد نکلا۔ میں سوچ سوچ کر رات بھر اپنی قسمت کو کوستی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ پھر اچانک دائی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ان کے لیے گھر سے نکلنا بھی دشوار ہونے لگا۔ ہمارا گزارا ویسے بھی مشکل سے ہی ہوتا تھا اور اس لیے ان کا کام کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی کام تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اچھے سے نقاب اوڑھوں اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے جلدی سے نقاب کیا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں جا رہی ہوں،
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولیں کہ اب تمہیں میرے کام کو سنبھالنا ہوگا، اور مجھے تاکید کرنے لگی کہ جیسے جیسے وہ کہیں گی وہاں مجھے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب اس پیٹ کی خاطر میرا یہ کام سنبھالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اتنا کمزور اور نرم دیکھا۔ وہ جیسی بھی تھیں میری ماں جیسی تھیں، اور مجھے ان سے محبت تھی۔ اب وہ مجھے اکثر ساتھ لے جانے لگیں اور میں ان کی نگرانی میں یہ کام کرنے لگی۔ پھر ایک دن ان کو دل کا دورہ پڑا اور مجھے تنہا چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ دن مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ان کی سختیاں بہت شدت سے یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے کسی کی محتاجی نہ تھی، وہ مجھے کسی قابل بنا گئی تھیں۔ لوگ ان کی وجہ سے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے ہی کام لینے لگے۔ میں مالش وغیرہ بھی کرتی تھی، یہ سب میں نقاب پہن کر کرتی رہی۔ یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ میں بہت مجبور اور بے بس تھی۔ دائی ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جس دن دنیا کو تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی، لوگوں نے تمہارا جینا دشوار کر دینا ہے، اس لیے اپنے اوپر ہمیشہ نقاب ڈال کے رکھنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک نقاب نہیں اتارا تھا۔ آج جب اتر گیا تو دائی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ اب وہ اپنے جسم کو دباتے ہوئے اپنے درد کا اظہار کر رہی تھی کہ مجھے اس قدر درد سہنا پڑا، اور روتے روتے خاموش ہو گئی تھی۔ میں جو کمرے سے یہ سب کچھ سن رہی تھی، میری آنکھوں سے نہ جانے کب آنسو نکل پڑے۔ میرے شوہر نے اسے واقعی بہت مارا تھا، اور اب میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی۔ میں نے اسے مرد سمجھا اور میرا شوہر یہ صورتحال نہیں برداشت کر سکا۔ اتنے میں میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور الماری سے انہوں نے کچھ رقم نکالی جو کہ اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ وہ واپس باہر گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ یہ رقم رکھ لو یا اسے معافی کے طور پر قبول کر لو۔ یہ بھی کہا کہ وہ اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہیں۔ وہ بولی کہ نہیں، آپ مجھے بس میرا معاوضہ ہی دے دیں، مجھے زیادہ کی لالچ نہیں ہے، بس میرا گزارا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، یہ تمہیں لینا ہی پڑیں گے، ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ قبول کر لو۔ سب اس کی روداد سن کر بہت افسردہ تھے۔ خوشی کے موقع پر گھر میں عجیب اداسی کا سما بن گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہے تو وہ ہمارا گھر کا کام سنبھال لے، اسے اچھا معاوضہ دیں گے۔ اس نے یہ آفر خوشی خوشی قبول کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ قسمت میں لکھا ہو تو مہینے میں 1-2 بار ہی کسی گھر کو میری ضرورت پڑتی ہے، اور کئی دن مجھے فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ میں بہت مشکل سے گزر بسر کرتی ہوں۔ اس نے عید ہمارے ساتھ گزاری۔ اب وہ ہمارے گھر روزانہ آنے لگی۔ وہ بہت سلیقے سے ہر کام کرتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نہ نکلتی، لیکن سکینہ کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ ہم دونوں کا اچھا وقت گزر جاتا تھا، لیکن جب کبھی مجھے وہ منظر یاد آتا تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی۔ میں سوچتی تھی یہ لوگ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان لوگوں کے لیے زمین اتنی تنگ کیوں ہوتی ہے۔ ایک دن میرے شوہر اور بیگم صاحبہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور بتایا کہ وہ صرف اولاد کی خاطر مجھے بیاہ کر لائے تھے، لیکن اب وہ مجھ معصوم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ وہ التجا کرنے لگے کہ تم سارا دن کمرے میں چپ پڑی رہتی ہو، باہر نکلا کرو اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح رہو۔ ہم سے رب کی ناراضی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ میں خود خوش رہنا چاہتی تھی، اور بیگم صاحبہ نے بھی روایتی سوتنوں والا برتاؤ تو کبھی نہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری ماں سب جانتی تھی، لیکن میرے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے میرا سودا کر گئی۔ میرے شوہر جو دائی کو مار کر بہت شرمندہ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ سکینہ کو ساتھ ہی رکھ لیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرے دل کی بات کی آپ نے۔ بیگم صاحبہ کو بھی ہمارے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں ہم سب ایک اچھی فیملی کی طرح رہنے لگے۔